الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ چوتھے پارہ کے شروع میں ہی یہ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اللہ کے راستے میں اگر صدقہ کرو تو صدقہ محبوب ترین چیز کا کرنا چاہیے۔ ہم خود تو اچھی اچھی چیزیں کھائیں اور اللہ کے راستے میں گھٹیا چیز صدقہ کریں، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں اگر صدقہ کریں تو اچھی اور محبوب چیز ترین اس کا صدقہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، کعبۃ اللہ مسجد حرام، اس کا ذکر ہے۔ کعبۃ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا سرزمین پر پہلا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ اس کے اندر حتیم بھی ہے اور دوسرا مقام ابراہیم بھی ہے اور تیسرا زمزم کا پانی ہے۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ وہ پتھر خود بخود اوپر جاتا پھر نیچے آتا، یہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے حتیم۔ حتیم وہ جگہ ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر شامل ہے لیکن اس کے اوپر چھت نہیں ہے، وہ تقریباً 4 فٹ کا فاصلہ ہے، دونوں طرف دروازے ہیں، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تیسرا آب زمزم کا پانی ہے۔ زمزم کا پانی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ایڑی مبارک زمین پر رگڑنے کی وجہ سے جو پانی نکلا اسے زمزم کا پانی کہتے ہیں۔ یہ شفا والا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس پانی کو پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح مسجد حرام، اس کی فضیلت ہے کہ وہ امن والی جگہ ہے، جو بھی اس کے اندر چلا جاتا ہے اسے امن دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حج کے فریضے کے بارے میں ہے کہ حج اس آدمی پر فرض ہے کہ جس کے پاس مال و اسباب ہو، خرچ کے اخراجات برداشت کرتا ہو اور اپنے گھر والوں کو سارے اخراجات دے کر وہ حج پہ جانے کی قدرت رکھتا ہو کہ اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، تو حج میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان ہے کہ جو اس امت کی فضیلت یہی ہے کہ یہ امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اسباب اختیار کریں کہ جس میں امر بالمعروف اور ایسے اسباب اختیار نہ کریں کہ نہی عن المنکر ہو، اور ہمیں بلائیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور برائی سے بچنے کی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد غزوات کا بیان ہے، جیسے غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ حمراء الاسد۔ اس پارے میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلی جنگ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی غزوہ بدر ہے۔ اس کا تفصیل کے ساتھ اس سورت کے اندر ذکر ہے، سورت آل عمران کے اندر، کہ حق اور باطل یہ صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اعلائی کلمات اللہ صرف اور صرف جہاد کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کرو اور سرحدوں کا پہرا دو اور اللہ سے ڈرو۔ آگے سورۃ النساء، یہ سورت عورتوں کے احکامات کے متعلق ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے پورے قرآن پاک میں سورۃ الرجال کے نام سے کوئی سورت نہیں نازل فرمائی۔ سورۃ النساء کے نام سے سورت اس لیے نازل فرمائی کہ اس سورت کے اندر عورتوں کے احکامات زیادہ ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل فرمائی۔ اور اس دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عورتوں کو فضیلت دی ہے۔ ہم آج
حقوق نسواں کے نام سے ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے، عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے۔ اسلام نے تو عورتوں کو حقوق دیے ہیں، لیکن ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ہم یورپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور ہم یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، یہ شور کرتے ہیں کہ عورت کو حقوق نہیں دیے گئے۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خامد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، یہ جائز کام ہے، لیکن اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایک سے زائد شادی کر رہا ہے تو جو پہلی بیوی ہے اس کی رضامندی بھی ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر بگاڑ اور لڑائی کا سبب نہ بنے۔ جس آدمی کے اندر طاقت ہو، قوت ہو اور وہ عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا اہل ہو، اسے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا افضل ترین عمل ہے۔ دوسری بات عورتوں کو حقوق دینے کے بارے میں ہے کہ عورت کو وراثت کا مال کتنا دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، کیا نہیں دینا چاہیے۔ اور تیسری بات سورت کے آخر میں، سپارے کے آخر میں یہ ہے کہ محرمات کا ذکر ہے۔ محرمات 3 طرح کے ہیں۔ ایک جو محرمات اسے کہتے ہیں جن سے شادی کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ نسب کی وجہ سے، دوسرا رضاعت کی وجہ سے، اور تیسرا مصاہرت کی وجہ سے۔ مصاہرت اسے کہتے ہیں کہ آدمی کا جس عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے اس کی ماں اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد متع کا ذکر ہے۔ جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متع بھی حرام ہے، کیونکہ متع بھی ایک زنا ہی کی طرح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے اندر متع کی اجازت دی تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد قیامت تک متع حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال پر عمل کریں اور جو برے اعمال ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ان سے بچنے کی دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق و نسواں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔